جو چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو K2 کی آج ہم انوگریشن کر رہے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا لیکن صرف 1100 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کرے گا 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا. یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے پاکستان کو کیونکہ ہمارا ملک بدقسمتی سے دنیا میں وہ 10 ملکوں سے ہیں جو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان کو وہ 10 ملک ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ پاکستان کا 80% دریاؤں کا پانی سپلائی کرتے ہیں اور جس تیزی سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور جو ہمارے گلیشیئرز کے اندر جس تیزی سے وہ پگھل رہے ہیں تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی ریٹ پہ اگر ہم نے اس کو ریورس نہ کیا تو آگے ہمارے آنے والی نسلوں کو بہت بڑے پانی کا مسئلہ ہوگا کیونکہ ہمارا جو پانی دریا ہے اس کے اوپر ہمارا ملک سسٹین کرتا ہے ہمارا ایگریکلچر ہماری فوڈ سیکیورٹی. تو اس لیے ہمارے لیے کلین انرجی بہت ضروری ہے اور اس لیے K2 کی آج انوگریشن کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسی انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں جو پاکستان میں کلین انرجی دے گی. جس طرح ہائیڈرو الیکٹرک ہے جو بدقسمتی سے ہم نے پانی کے اوپر اتنی زیادہ بجلی بنائی نہیں جتنا پاکستان میں پوٹینشیل ہے. دوسری چیز اس K2 پلانٹ سے جو ابھی مینشن کیا گیا ہمارے چائنا کی ابھی ان کے اٹامک کمیشن کے دونوں جو ہیڈز نے کہ اس سے جو پاکستان کی مین پاور ٹرین ہو رہی ہے اور ہوگی آگے مزید کیونکہ انہوں نے مینشن کیا کہ 40,000 چائنیز سائنٹسٹ اوور اے پیریڈ پاکستان میں آتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ہمارے جو سب سے بڑا ایشو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کا اور ہمارے جو نئی جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر اس پاور پلانٹ کی وجہ سے ہوگی اس سے بہت بڑا بینیفٹ ہوگا ہمارے ملک کو. تو یہ بھی ہمارا ایک چائنا کے ساتھ جو کوآپریشن پچھلے 30 سال سے ہم نے نیوکلیئر میں خاص طور پہ حالانکہ جو پہلا میری ڈسٹرکٹ میں میاں والی میں پہلا چشمہ میں جو پاور پلانٹ بنا ہے اور اب مزید اور بڑھتے جا رہے ہیں تو اس سے پاکستان میں جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ فائدہ ہے اس کا K2 کا لیکن جو آگے جو ہماری مین پاور ٹرین ہو رہی ہے اس سے ماشاءاللہ بہت آگے ہمیں فائدہ ہوگا. مجھے جو دوسری چیز آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ 70 سال پاکستان چائنا کی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہوئے تھے 70 سال پہلے اس کی آج وہ دن آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری بڑی ایک یونیک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ اور اب وہ ایک ایسی ریلیشن شپ بن چکی ہے کہ ایک تو مسلمان دنیا سے ریلیشن شپ ہے وہ تو ایک ہماری دینی طور پہ ہم ان کے ساتھ ہمارے دین کی وجہ سے ہم کنیکٹڈ ہیں لیکن چائنا کے ساتھ ہماری ایک ایسی پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے جو کہ نیچے تک پہنچ چکی ہے عام عوام تک. حالانکہ ہمارے تعلقات چائنا سے اتنی انٹریکشن نہیں اور انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے. اب ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ چائنا سے بڑھتے جائیں گے لیکن اس کے باوجود کہ اتنے زیادہ کانٹیکٹس نہیں ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں مین پاور اور دنیا میں زیادہ جاتی ہے مثلا مڈل ایسٹ میں جاتی ہے مغربی ممالک میں جاتی ہے لیکن چائنا سے ایک ایسی ریلیشن شپ ہے جو نیچے تک ہر سطح پہ پہنچ چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ہمارے قوم کے اندر ہمارے دل میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مشکل وقت پہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور یہ جو چیز ہے یہ جو تاثر چلا گیا کہ ہمارے ساتھ چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ہے کہ مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس لیے ایک بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے پاکستانیوں کی چائنا کے ساتھ. اور یہ جو ہماری آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 70 years آف ڈپلومیسی with چائنا یہ ایک ایسے تعلق ہیں جو کہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مزید اور بڑھتے جائیں گے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمارا ایک نیبر تیزی سے اب دنیا کی ٹاپ 2 پاورز میں پہنچ چکا ہے لیکن جس طرح آگے دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے
کہ جس ریٹ پہ چائنا جا رہا ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک اس طرح کی دوستی ایک اس ملک سے ہے جس سے ہم بہت کچھ اب سیکھ سکتے ہیں. جو ان کی جس طرح کا انہوں نے پروگریس کیا ہے اس سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے. جس طرح ان کے شہر پھیلتے گئے اور بڑے ہوتے گئے اور انہوں نے پھر سنبھالا. پولوشن کنٹرول پہ اب یہ جو لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں بھی یہی مسئلے آ رہے ہیں. اب ہمارے بھی اربن سینٹرز بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں. تو چائنا میں بھی یہ پرابلمس تھے. انہوں نے کیسے کوپ کیا, ہم ان سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں بنسبت کے مغربی ممالک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو چائنا کی ہوئی ہے. اور پھر چائنا نے جس طرح غربت کو کنٹرول کیا, اور اب ہم خاص طور پہ شی جن پنگ کو مبارک دیتے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ایکسٹریم پاورٹی چائنا میں انہوں نے ختم کر لی ہے, جنگ جیت چکے ہیں اس کی. اور یہ بڑی ایک پچھلے 35 سال کا ایک سفر ہے چائنا نے جو پلان کر کے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آئے ہیں. اس سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے. اور ہمیں جو ہماری گورنمنٹ کا تو سب سے بڑا ہے ہی یہ چیز کہ ہم نے لوگوں کو اپنی عوام کو غربت سے اوپر لے کے آنا ہے. تو یہاں چائنا ایک وہ ملک ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے, اور کوئی کسی دنیا میں مثال نہیں ملک میں جس نے اس طرح کو 70 کروڑ لوگوں کو 35 سال میں غربت سے اوپر لے کے. اور پھر ہم ایک اور چیز سیکھ سکتے ہیں چائنا سے, اور یہ اسپیشلی پریزیڈنٹ شی جن پنگ جس طرح انہوں نے کرپشن کے خلاف جہاد لڑی ہے, اور انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ پروگریس ہو ہی نہیں سکتا, ایک ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک, اور کرپشن نچلی سطح کی نہیں, انہوں نے نچلی سطح بھی ٹیکل کی, لیکن اوپر کی سطح کی کرپشن کو جب تک آپ ٹیکل نہیں کرتے, جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, تب تک ملک پروگریس نہیں کرتا. تو انہوں نے مجھے ان کے پچھلے ایمبیسڈر بتا رہے تھے کہ انہوں نے تقریباً 450 منسٹیرین لیول کے لوگوں کو کرپشن میں سزائیں دی ہیں. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے, کیونکہ ہماری بھی نیب فنکشن کر رہی ہے تقریباً 22 سالوں سے 23 سالوں سے, لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکی. وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں. چائنیز نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں جب اوپر کی کرپشن کو ہاتھ ڈالتے ہیں تب ایک ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے. تو ہمیں اس کے علاوہ جو چائنیز کے جس طرح کی ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے پاکستان کو بڑے لیسنز, اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری ان سے بڑے کلوز ٹائز ہیں. اور جو سی پیک ہے, جو BRI کا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اس کا جو سب سے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے. تو سی پیک میں پہلے تو ہماری صرف کنیکٹیوٹی کی طرف توجہ تھی اور پاور پروجیکٹس کی طرف, اور اب جو سی پیک ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور چیزوں پہ, اسپیشل اکنامک زونز پہ اور ایگریکلچر کے اندر, جس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ چائنا کی جو پروڈکٹیوٹی ہے ایگریکلچر میں وہ ہمارے سے بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اگر اپنی پیداوار دگنی کر دیں, چائنا کی ہمارے سے 3 گنا, اور خاص طور پہ دودھ, ان کی جو گائے ہے وہ یہ 5 یا 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے ہماری گائے سے. تو ہم صرف اگر ان کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے اور ان کی ٹیکنیک سے ہم ڈبل ہی کر لیں اپنی پیداوار, تو پاکستان بالکل ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. تو میں آج اس اوکیزن کے اوپر پھر سے پہلے تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو, اور پھر جو انہوں نے یہ جو K2 چائنا کے ساتھ مل کے اس کی جو آج انوگریشن ہے, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. اور ہماری جو 30 سال خاص طور پہ ایٹامک انرجی میں کوآپریشن ہے چائنا کے ساتھ, اس کو داد دیتا ہوں. اور آخر میں کہ جو ہمارا 70 سالہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ شروع ہوئی ہے, اس سے وہ ایک بڑا اچھا خوش آئند دن ہے. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو آج, کیونکہ یہ آگے اور بھی زیادہ انشاءاللہ یہ ہماری کوآپریشن اور بھی بڑھتی جائے گی, اور اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا, اور ہم انشاءاللہ اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو مزید تیز کر سکیں گے. شکریہ.